بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اے آئی او یو آرڈر مینجمنٹ ٹول کیسے استعمال کرنی ہے اور جو فائل ہم آپ کو دیں گے وہ آپ نے کیسے دیکھنا ہے، اس میں کیا کیا فیچر ہیں، وہ انشاءاللہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ یہ فائل جو ہے آپ کو ملے گی، آپ نے اس کو کمپیوٹر میں اوپن کر کے ایکسٹریکٹ جو ہے کر لینا ہے۔ ایکسٹریکٹ ہیئر میں نے کر لیا تو یہ یہاں پر آپ کو ایک فولڈر نظر آئے گا۔ اب آپ نے اس فولڈر کو اوپن کرنا، اس میں آپ کو تین فائلیں جو ہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلی جو ہے یہ ہے آرڈر بک اے آئی یو، اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یاد رکھیں آپ کی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ سرچ براؤزر جو ہے وہ انسٹال ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کروم کہہ لیں یا موزیلا فائر فاکس یا اس کے علاوہ ایج ہے، کافی سارے جو ہیں انٹرنیٹ سرچ براؤزر ہیں، وہ تمام کوئی بھی انسٹال ہو یہ تمام پہ ورک کرے گا انشاءاللہ۔ اوپن کرنے کے بعد اس طرح آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا۔ اب یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی نام جو ہے وہ درج کر دینا ہے، چاہے آپ اردو میں کریں انگلش میں کریں وہ آپ کی مرضی، جیسے بھی ہو وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ درج کرنی ہے، تو اس میں آپ نمبر بھی درج کر سکتے ہیں اور دوسرا الفابیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ چاہے چھوٹے بڑے آپ کوئی بھی درج کریں، یہ خود بخود جو ہے الفابیٹ بڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد موبائل نمبر ہے، موبائل نمبر میں آپ صرف موبائل نمبر درج کرتے جائیں، یہ خود بخود اس میں فارمیٹ میں آ جائے گا، جیسا کہ میں یہ خود درج کرتا جا رہا ہوں، یہ یہاں پہ اس میں خود ڈیش آ گیا۔ اس کے بعد پروگرام ہے، یہاں سے آپ نے جس پروگرام کی مطلب ڈیٹیل ڈالنی ہے، انٹری ڈالنی ہے، اس کو یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، مثال کے طور پہ میٹرک درج کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سی ایم ایس پاسورڈ جو ہے، یعنی جس اسٹوڈنٹ کا آپ سی ایم ایس یا ایل ایم ایس جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں یا اس کے اسائنمنٹ کا آپ نے کام کرنا ہے، تو صاحب زیر اس کے لیے ٹیوٹر لسٹ چیک کرنا ہوگی یا پاس کافی ساری چیزیں آپ نے چیک کرنا ہوتی ہیں، اس کا ریزلٹ وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے، اس کا ایڈمیشن وغیرہ، تو اس کے لیے آپ کو سی ایم ایس پورٹل جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، تو وہ آپ اسٹوڈنٹ سے ایک بار میں لے لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ درج کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جن کا ایل ایم ایس آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کا ایل ایم ایس کا پاسورڈ جو ہے آپ یہاں سے لے لیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی تو وہ سیم چلے گی، باقی پاسورڈ میں فرق ہوگا، تو وہ آپ سے لے کے انٹری کر سکتے ہیں، درج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کورس کوڈ ہے، یہاں پر آپ نے کورس کوڈ ڈالنے ہیں جن کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے، یعنی اسائنمنٹ، جیسا کہ آپ اسائنمنٹ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر حاضر ہے آپ کو ہر کورس کی اسائنمنٹ جو ہے کورس کوڈ کا معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس کورس کی آپ جو ہے اسائنمنٹ تیار کر رہے ہیں، تو یہ خود بخود کوما لگ جائے گا، آپ نے 4 ہندسوں میں ایک کوڈ ڈالنا ہے تو یہ خود بخود جو ہے کوما آ جائے گا۔ اس کے بعد سروس جو ہے آپ جو سروس دینا چاہ رہے ہیں، یعنی جس اسٹوڈنٹ کی جو سروس ہے، وہ گیسٹ پیپر لینا چاہتا ہے، اسائنمنٹ تھیسیس پلان اس کا تیار کرنا ہے، پروجیکٹ بنانا ہے، کوئز بنانے، ایل ایم ایس ہینڈل کرنا ہے، مکمل ورکشاپ کرنی ہے یا ٹیچر پریکٹس وغیرہ جو ہے، یہ تمام چیزیں جو بھی ہوں آپ اسی سے جو ہے منتخب کریں۔ تو یہاں پر یہ جو سروس ہے، ہر سروس کے لیے تھوڑا جو ہے نیچے آپشن مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ اسائنمنٹ اس پہ کچھ اضافی آ جاتے ہیں، تھیسیس پلان ہے اس میں کم آتے ہیں، تو اس طرح کوئز وغیرہ باقی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ ایک ایک کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں گیس پیپر کی سروس دے رہا ہوں، تو گیس پیپر سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد کوانٹٹی میں ڈالنے ہیں کہ کتنے گیس پیپر آپ نے تیار کرنے ہیں، یعنی اس اسٹوڈنٹ کے، تو یہاں پہ 2 کر لیتے ہیں، اور یہاں پر پرائز پر یونٹ میں آپ نے درج کرنا ہے کہ ایک گیس پیپر یا ایک چیز کی کتنی قیمت ہے، تو مثال کے طور پہ 300 روپے ایک گیس پرائز ہے، تو اس کے بعد وہ آپ درج کر دیں گے۔ اس کے بعد پیڈ ہے، پیڈ مطلب اس نے کتنے پیسے آپ کو دے دیے، تو وہ آپ یہاں سے درج کر سکتے ہیں، اور ڈسکاؤنٹ اگر آپ دینا چاہیں اور رعایت دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیں تو اس کو 0 پہ رہنے دیں۔ اس کے بعد ایڈ ٹو شیٹ، اس بٹن پہ آپ کے کلک کرنا ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ لسٹ جو ہے ایڈ ہو جائے گی۔ اب اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دوسری سروس اسائنمنٹ کے حوالے سے آپ کو دکھا دوں، کیونکہ اس میں کچھ اضافی
آپشن ہے تو اسائنمنٹ سلیکٹ کریں گے، باقی کوانٹٹی میں وہی چیز ہوگی، پرائس میں بھی آپ وہی چیز سلیکٹ کریں گے، یعنی ایک اسائنمنٹ کی کتنی قیمت آپ لے رہے ہیں۔ تو اسائنمنٹ آپ نے کتنی بنانی ہے وہ آپ یہاں سے درج کریں گے، یعنی 10 بنانی ہے، 12 بنانی ہے، 4 بنانی ہے، 2 بنانی ہے، وہ آپ اسی حساب سے سلیکٹ کریں گے۔ اور یہاں پر پیڈ میں وہی قیمت درج کریں گے کہ کتنی کی پیمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹ نے آپ کو کر دی ہے، یہ نہیں کہ بقیہ رہتی ہے، وہ خود بخود آ جائے گی، جتنی وہ پیمنٹ کرتا ہے اس کی پیمنٹ یہاں پر اندراج کریں گے۔ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیں، رعایت دینا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں دینا چاہیں 0 پہ رہنا ہے۔ اس کے بعد ڈیلیوری کہاں کرنی، کیونکہ ڈیلیوری کے جو چارج ہوتے ہیں وہ الگ سے بعض آرڈر بکر جو ہے، جیسا کہ آپ مطلب آپ میں سے بعض جو ہیں وہ ڈیلیوری چارج لینا چاہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہم فری میں ڈیلیوری دینا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے سلیکٹ کریں گے۔ ڈیلیوری کہاں پہ کرنی ہے وہ یہاں سے دیکھ لیجئے گا، ٹیوٹر کے ایڈریس پہ کرنی ہے، اسٹوڈنٹ ایڈریس پہ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں مطلب جیسا کہ PDF فائل میں ہے تو اس کی ڈیلیوری چارج نہیں ہوتے، تو اس کے لیے نہیں سلیکٹ کریں گے۔ اور جن کی ڈیلیوری چارج ہوتی ہے جیسا کہ ٹیوٹر کے ایڈریس پہ یا اسٹوڈنٹ کے ایڈریس پہ، تو ٹیوٹر کے ایڈریس پہ کیونکہ الگ الگ اسائنمنٹ بھیجنا ہوتی ہیں تو اس کے لیے ڈیلیوری چارج زیادہ بن جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے ایڈریس پہ بھیجنا ہوتی ہیں تو کیونکہ اس کے لیے کم تمام اسائنمنٹ ایک جگہ بھیجنی ہوتی ہے تو اس کے کم ڈیلیوری چارج، یہ آپ نے یہاں سے جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ٹیوٹر کو بھیجنا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کو فکس کیا ہوا ہے، یعنی ٹیوٹر کے ایڈریس پہ بھیجنے کے لیے 200 روپے ڈیلیوری چارج ایک اسائنمنٹ پہ چارج ہوں گے، جتنی اسائنمنٹ ہوگی اتنے 200 روپے پر اسائنمنٹ جو ہے چارج ہوگی۔ یہ آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوڈ میں جا کے تھوڑی آپ کو تبدیلی کرنا پڑے گی، وہ چاہے آپ ہم سے کروا لیں، خود جانتے ہیں تو خود کر لیں، طریقہ کار جو ہے وہ سیکھنا چاہیں کہ کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے ایڈریس پہ کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جتنی بھی اسائنمنٹ ہوگی جو اسٹوڈنٹ کے ایڈریس پہ جائیں گی ان میں ٹوٹل جو ڈیلیوری چارج ہے 300 روپے صرف ایڈریس، تو وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ایڈ والا جو بٹن ہوگا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کریں گے یہاں پر آپ کو تمام جو ہے اسٹوڈنٹ کا نام، ID، اس کا موبائل نمبر، اور پروگرام میں جو ہے آپ کو نظر آئیں گی کہ میٹرک تھی، میٹرک کی اسائنمنٹ بنانی ہے، 2 بنانی ہے، کتنی وہ یہاں پر اس کی تعداد ہوگی۔ CMS کا پاسورڈ آپ کو نظر آئے گا، LMS میں کچھ نہیں، کوڈ جو ہیں کون کون سے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ڈسکاؤنٹ 0 ہے، پیڈ جو ہے 200 ہے، یعنی اس نے 200 روپے دے دیے آپ کو۔ ڈیلیوری چارج میں 300 روپے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے ایڈریس کے لیے ہم نے 300 سلیکٹ کی ہیں، یہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کوڈ میں جا کے تبدیلی کرنا پڑے گی، تو وہ آسان ہے بالکل، وہ آپ کو سکھا دیں گے یا آپ ہم سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیو پیمنٹ ہے، اس میں مطلب بقایا پیمنٹ جو اسٹوڈنٹ سے آپ نے لینی ہے وہ 700 روپے ہے، تو اس طرح جو ہے یہ خود بخود کیلکولیٹ ہو جائے گی، آپ یہاں پہ جو بھی چینجنگ کریں گے وہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اب بعض اوقات یہاں پہ کچھ چیزیں غلط آ جاتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم نے اسائنمنٹ جو ہے یہاں کوڈ زیادہ ہیں تو یہاں اسائنمنٹ صرف 2 ہیں، تو اس کو ہم نے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں تبدیل کرنی، تو یہاں آپ کو ایکشن میں جو ہے ایڈٹ بٹن نظر آئے گا اور ڈیلیٹ بٹن نظر آئے گا۔ کیونکہ ہم نے ایڈٹ کرنا ہے یعنی اس اسائنمنٹ اس کی بڑھانی، اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ ڈیٹا دوبارہ اس فارم میں آ جائے گا۔ اب آپ نے یہاں سے جو ہے کوانٹٹی بڑھانی تھی تو ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو 3 بٹن نظر آئیں گے، ایک ایڈٹ منسوخ اور دوسرا ایڈٹ اپڈیٹ کریں، تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ اگر اس کو آپ تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں ایڈٹ منسوخ، تو ہم اس کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ نیچے جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا، بعض اوقات یہ اب کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیلیوری جو ہے دوبارہ منتخب کریں کہ کہاں پہ کرنی ہے، ہم نے اسٹوڈنٹ کو سلیکٹ کیا تھا تو اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے، تو یہاں پر جو ہے ڈیو پیمنٹ آپ کو اب بڑھ گئی ہے کیونکہ اسائنمنٹ کی تعداد جو ہے یہاں پر 6 ہو گئی۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی،
تو اس طرح اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے جو ہے مزید دو بٹن نظر آئیں گے، ایک ہے CSV فائل ڈاؤن لوڈ، ایک ہے پرنٹ شیٹ۔ آپ CSV فائل پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح ایک فائل جو ہے جو MS ایکسل میں بھی کھل جاتی ہے، وہ والی فائل اسی کی ہوگی، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات بعد میں نئے اسٹوڈنٹ کی آپ انٹری کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پہلے والی فائل آپ اس میں جو ہے دوبارہ کمی یا زیادتی جو ہے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اسی کو موجودہ کو ہم نے مکمل کر لیا ڈیٹا، میں ایک اور اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ڈال لیتا ہوں۔ ایڈ ٹو شیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ 2 اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہو گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک کو ڈیلیٹ کریں، جس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے یا جس کو ایڈٹ کرنا اس کے سامنے بٹن ہوگا، اسی پر آپ نے کلک کر کے ایڈٹ یا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، دیکھیں اس پہ کلک کریں گے یا آپ کے سامنے میسج آئے گا تو اس طرح ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو جو ہے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو اس طرح ڈائلاگ باکس آ جائے گا۔ اب یہاں سے پیج کا سائز جو ہے آپ منتخب کر سکتے ہیں، یہاں سے اورینشن جو ہے آپ لینڈ سکیپ پہ میرا خیال میں رکھیں، اگر آپ پورٹریٹ بھی رکھنا چاہیں کوئی ایشو نہیں ہے، لینڈ سکیپ رکھیں گے کیونکہ اس میں آپشن جو ہے تھوڑا کھل کے آ جائیں گے۔ پورٹریٹ پہ رکھیں گے تھوڑا کلوز ہو جائیں گے تو وہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو لینڈ سکیپ پہ رکھیں میرا خیال میں۔ اور یہاں پیج جو ہے اس کا آپ لیگل بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا مزید واضح ہو جاتا ہے، A4 میں تھوڑا کلوز ہوتا ہے پھر بھی۔ اس کے بعد نیچے جو ہے مارجن ہے، مارجن میں آپ نن کر لیں تو بھی یہ فل پیج پہ آ جائے گا، آپ ڈیفالٹ پہ رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پرنٹ بیک گراؤنڈ اس کو چیک رکھیں تاکہ یہ جو اس کا ہیڈر ہے وہ تھوڑا خوبصورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیو پہ کلک کرتے ہیں، ہم اس کو کر لیتے ہیں سیو، اور اب ہم کرتے ہیں اس کو اوپن۔ جو ہم نے فائل یہ دیکھیں، یہ بہت ہی خوبصورت کی ایک قسم کی فائل بن گئی۔ مزید بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو کلر میں لانے کی، تو تاکہ یہ بھی خوبصورت کلر میں آئے، تو اس طرح جو ہے بن گئی۔ اچھا، اب آپ نے ایک شیٹ جو ہے CSV فائل جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لی، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ کافی پرانی ہے، اب اس کو مطلب اس میں مزید اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو گرین کلر میں CSV فائل اپلوڈ بٹن کا بٹن جو ہے نظر آئے گا، آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی تھی وہ فائل، اس طرح اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر یہ اسی فائل کا جو ڈیٹا ہے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا، تو اس طرح جو ہے آپ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ جس براؤزر میں آپ اس کو اوپن کرتے ہیں سافٹ ویئر کو اور اس میں آپ ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں، تو جب تک آپ اس کا کیشے صاف نہیں کرتے یا اس براؤزر کو ڈیلیٹ نہیں کر دیتے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، تب تک یہ فائل جو ہے ایسے ہی محفوظ رہے گی۔ یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جو ہے سافٹ ویئر کو اوپن کریں، تو آپ سافٹ ویئر کی فائل اس میں لے جائیں گے اور وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں، اور یہ والی فائل جو ہے جو آپ کی شیٹ جو ہے یہ وہاں پہ اوپن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے براؤزر میں یہ ڈیٹا سیو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ جو CSV فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تھی وہاں پہ آپ اس کو جا کر وہاں سے اپلوڈ کر لیں گے، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے آ جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، باقی کیونکہ یہ آف لائن ہے، آن لائن تو ہے نہیں، اگر آن لائن ہوتا تو پھر ہر کمپیوٹر پہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ نظر آتا آپ کو، یہ اس طرح جو ہے اس کی شیٹ جو ہے ہر کمپیوٹر میں ایڈٹ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ آف لائن ہے، جس کمپیوٹر پہ بھی اس کو آپ چلائیں گے
اسی میں ہی اس کی فائل جو ہے وہ رن کرے گی اور اسی میں ہی اس کا جو ہے ڈیٹا آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ایک یہ تھا۔ دوسری فائل جو ہے، دوسرا سافٹ ویئر جو ہے وہ ہے فارم۔ اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو ایک فارم جو ہے مسکی فارم نظر آئے گا۔ اس بعض اوقات اسائنمنٹ کا جو ہے آپ بک کرتے ہیں آرڈر، جس میں اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہماری اسائنمنٹ جو ہے ٹیوٹر تک بھیجنے کی آپ کی ذمہ داری، آپ نے بھجوانی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہر مشق کے ساتھ 3 مشقی فارم جو ہے یا اسائنمنٹ کور فارم جو وہ لگانا پڑتا ہے۔ 3 فارم جو ہے اسائنمنٹ کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، تو اس کو پر کرنا، اس کو بھرنا، اس کے اوپر ڈیٹا لکھنا کافی دقت امیز کام ہے، کیونکہ ایک فارم کے اوپر اسٹوڈنٹ کے معلومات بھی درج کرنی ہوتی ہے اور ٹیوٹر کی بھی معلومات درج کرنا ہوتی ہے، تو وہ کافی ٹائم جو ہے وہاں پہ لگ سکتا ہے۔ تو بالکل آسان کر دیا ہم نے۔ اس کے لیے آپ نے یہاں پر طالب علم کا نام درج کرنا ہے، اس کے بعد اس کی رجسٹریشن نمبر درج کرنی ہے جو بھی ہے، اس کے بعد طالب علم کا جو پتہ ہے وہ آپ نے یہاں پہ درج کر لینا ہے۔ تو میں ایک فرضی نام دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر طالب علم کا موبائل نمبر جو ہے وہ آپ نے درج کر دینا ہے۔ تو یہ فارم کے اوپر نہیں آئے گا، اس کا بھی آگے آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ اس کا کیا فائدہ ہے موبائل نمبر ڈالنے کا۔ یہاں پہ ٹیوٹر کا نام لکھ لیتے ہیں اور پھر ٹیوٹر کی جو معلومات ہے، مثال اس کا ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ آپ نے یہاں سے جو ہے درج کر لینا ہے۔ درج کرنے کے بعد اس کا موبائل نمبر جو ہے ٹیوٹر کا وہ آپ نے پورٹل سے دیکھ کے، یا اگر اس کی لسٹ آپ کے پاس ہے تو وہ درج کر لیں۔ اس کے بعد کورس نام جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں اسلامیات کر لیتا ہوں، اسلامیات، اور کورس جو ہے 202 ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں پہ درج کر لیں۔ اور اس کے بعد مشق کا نمبر جو ہے آپ نے درج کرنا ہے، یعنی کہ مشق نمبر 1 ہے، اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر سمسٹر جو ہے آپ نے منتخب کرنا ہے، یہ بہار کے اوپر جو ہے سلیکٹ ہے۔ اگر آپ خزاں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں، اور یہ سال کون سا ہے، 2025 ہے، 2026 ہے، 28 ہے، جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے درج کر سکتے ہیں۔ درج کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے مقرر ڈیٹ لکھنی ہے، اسائنمنٹ کی مقرر ڈیٹ جو ہے جو بھی ہے وہ یہاں سے آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس تاریخ کو آپ بھجوانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں، اس کے بعد پرنٹ بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس طرح ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اورینٹیشن جو ہے وہ اس کو پورٹریٹ پہ رکھنا ہے، کہ یاد رکھیں اس کو لینڈ سکیپ پہ نہیں بنانا، کیونکہ یہ پورٹریٹ کے حساب سے ہی فارم تیار کیا گیا ہے، اور فارم بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پیپر سائز جو ہے A4 سلیکٹ کر لینا ہے، اور اس کے بعد پیج پر شیٹ ایک ہی رہنی ہے۔ آپ چاہیں پیج پر شیٹ 2 بھی رکھ لیں، وہ آپ کی مرضی، جیسا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہتر رہے گی کیونکہ اسے فل پیج کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد مارجن جو ہے ڈیفالٹ کی بجائے اپنے نن کر لینا ہے۔ نن کریں گے تو اس طرح جو ہے یہ فل پیج کے اوپر آ جائے گا۔ ڈیفالٹ کریں گے اس میں تھوڑا یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ پیج ہم 1 کر لیتے ہیں تو یہ 1 پیج پہ آ جائے گا، اگر آپ 2 پیج والا کریں گے تو یہ آدھے پیج پہ جو ہے فارم آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پرنٹ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو آن رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ پرنٹر لگا ہوا ہے تو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پرنٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس فائل کو ہم کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ تو اب دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر آپ کو یہ پورا مشقی فارم جو ہے نظر آ رہا ہوگا، اور ساتھ میں یہاں پر یہ ایک کچھ اضافی چیز جو ہے نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم نے لیبل والا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب آپ یہ مشقی فارم بناتے تو صاف ظاہر ہے آپ ٹیوٹر کو بھی بھجوانا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کو جس ڈاک لفافے میں بھیجنا ہے اس کے لیے آپ کو اس کے اوپر بھی ٹیوٹر کا ایڈریس، اسٹوڈنٹ کا ایڈریس لکھنا پڑتا ہے، تو وہ بھی کافی جھنجھٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس کو بالکل آسان بنانے کے لیے آپ ایک بار ڈیٹا ڈالیں گے، یہاں پر آپ کا خود بخود لیبل بن جائے گا۔ اب آپ اس کو جب پرنٹ کریں گے
تو یہ بھی پرنٹ ہو جائے گا. اس کو پھر آپ جو ہے کارڈ کے اوپر والا جو ہے ٹیوٹر کا نام ہوگا، نیچے اسٹوڈنٹ کا نام ہوگا. ایک طرف اسٹوڈنٹ کا نام والا لگا دیں گے، ایک طرف جو ہے ٹیوٹر کا لگا دیں گے. تو اس کے بعد یہ فارم جو ہے آپ پرنٹ کر کے اس کو پھر کاپی کر سکتے ہیں، جتنے چاہیں فارم بنا لیں. اسی طرح پھر آپ نے صاف ظاہر یہ ایک کو مشق کے لیے ہے اور ایک کوڈ کے لیے، پھر آپ کو جو ہے دوسرا بنانا پڑے گا مشق نمبر 2 کے حساب سے. تو پھر آپ اس کو جو ہے دوبارہ پرنٹ کر لیجئے گا اسی طرح. ہاں تو بالکل یہ آپ کے لیے زبردست جو ہے سافٹ ویئر رہے گا. آپ کا کافی ٹائم جو ہے وہ اس سے بچ سکے گا. یہ 2 سافٹ ویئر انشاءاللہ آپ کو اس پیکج پہ ملے. تو مزید ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اسی طرح مزید ہم نیا سافٹ ویئر انشاءاللہ تیار کر کے آپ کے فائدے کے لیے جو ہے آپ کے آسانی کے لیے لے کر آئیں گے. تو تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.